بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی زاویہ آفیشیل۔ موضوع ہے یؤمنون بالغیب۔ غیب سے مراد وہ چیز جو انسانی حواس یا تجربے کی پہنچ سے دور ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کا حصہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی صفت کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مان چکا ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید میں جن جن چیزوں کی گواہی دی گئی ہے جیسے وحی الہی، فرشتے، برزخ، جنت، دوزخ، یوم سزا و جزا، ان سب پر ایمان لاتا ہے۔ یہ ایمان عقل اور مشاہدے پر مبنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سچی خبروں پر تصدیق کا نام ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو بھی ہے، یعنی غیب پر ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی اسے بغیر شک و شبے کے تسلیم کیا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کائنات، زندگی اور ارتقاء کو سمجھنے کے لیے سائنسی طریقہ کار کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جن چیزوں کا سائنسی ثبوت موجود نہیں یا جنہیں تجربات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا وہ موجود ہی نہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا منطقی نہیں۔ ان کو ہم لا دین، سیکولر مائنڈ یا ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک و شبے میں پڑے رہتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مذہبی یا روایتی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی عقل اور اخلاقی اقدار کے فیصلے خود کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایسی لادین ذہنیت کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومیوں تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ سوچ جب پروان چڑھی تو سیکولر معاشرے وجود میں آئے۔ پھر امریکہ اور فرانس جیسے کئی ممالک میں ایسے آئین بنے جن میں مذہب کو ریاست سے الگ رکھنے کا قانون بنایا گیا۔ اس طرح یہ تصور بہت سے دوسرے ممالک تک پھیل گیا۔ نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسلام کی طرح پہلے مذاہب میں بھی شراب اور نشہ پیدا کرنے والی دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ ان کا استعمال ممنوع ہے اس لیے کہ وہ شعور کو معطل کرتی ہیں۔ انسان ایسے فیصلے کرتا ہے جو وہ عالم ہوش میں کبھی بھی نہ کرتا، چونکہ عقل ہی انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل بناتی ہے۔ حدیث شریف ہے: ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ انسانی حقوق کے نام پر قانون سازوں اور عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ ہر شخص کو اس کے مذہب، نسل اور جنس یا جنسی رجحان کی وجہ سے برابر حقوق حاصل ہونے چاہیے، لہٰذا انہوں نے سیم سیکس میرج، ہم جنس افراد کی شادی کو قانونی حیثیت دے دی۔ پھر ایسے جوڑوں کو بچے گود لینے کی اجازت دے دی۔ قانونی طور پر صنفی شناخت، جینڈر آئیڈینٹی اختیار کرنے کے طریقے متعارف کروائے گئے۔ سیکولر سوچ سے صدیوں پر محیط جنگوں اور تنازعات کے بعد سیکولر معاشرے وجود میں آئے جنہوں نے عجیب و غریب مذہب سے تصادم کی بنیاد پر عجیب قوانین متعارف کروائے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خدائی صفات کے انکاری نہیں، خدائی وجود کے انکاری نہیں، بلکہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے قابو میں جنات یا موکلات ہیں، بلکہ یہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے اور شرائط مان اور منوا کر خبریں معلوم کرتے ہیں اور لوگوں کے آگے شعبدہ بازیاں کرتے ہیں۔ روحانی پیر، عامل اور عملیات کرنے والے جادوگر ماں کا نام پوچھتے ہیں، اپنے پاس آنے والے مریض سے اس کا نام اور ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ ناموں کے پہلے حروف کے اعداد سے وہ اس کے آتشی، خاکی، بادی یا آبی ہونے کا مزاج کا اندازہ لگاتے ہیں، اور اس مزاج کو سمجھ کر آگ، مٹی، ہوا، پانی میں تعویذات کو دفن کر کے یا جلا کر یا ہوا میں لٹکا کر، پانی میں بہا کر کچھ شعبدہ بازیاں دکھلا دیتے ہیں۔
لوگوں کے ایمان پر اس طرح سے ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس جانے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنی والدہ کا نام ان کو بتا دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں جیسے آپ اپنا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128 میں ہے کہ جب یوم محشر انسان، جنات، شیاطین حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم نے ایک دوسرے کو خوب خوب گمراہ کیا۔ تو یہ شیاطین کے گروہ کہیں گے کہ ہم نے اور انسانوں نے ایک دوسرے سے خوب مزے لیے اور ایک دوسرے کو خوب نفع پہنچایا۔ سب سے پہلا مقصد شرک میں مبتلا کرنا تھا۔ جب یہ عامل، روحانی، بابے اور پیر فقیر جنات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو شرط لگائی جاتی ہے۔ جنات اپنی شرط لگاتے ہیں، جیسے اگر وہ ہندو ہیں تو وہ شرط لگاتے ہیں کہ مریض بڑا گوشت نہیں کھائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام نہیں کی یہ ان کو حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عیسائی اور اہل کتاب سے جو جنات ہوتے ہیں وہ ایسی پابندی لگا دیتے ہیں، مثلاً سودک والے گھر میں نہیں جائے گا، یعنی جہاں بچہ پیدا ہوا ہے، نیو بیبی بورن والا جو گھر ہے، یہ وہاں نہیں جائے گا۔ تو یہ ایسی پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائیں انسانوں پر، یہ ایسی پابندیوں کا پابند بناتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں۔ اور حیض والی عورت کو جیسے کہ الگ کر دیا جاتا تھا، ایک زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ رواج تھا کہ اس عورت کو اس سے بالکل میل جول ختم کر کے اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا۔ ان کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے قابو میں ہوتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسا پنجرہ نہیں ہوتا کہ جس کے اندر یہ موکلات یا جنات کو قید کر کے لے کے آتے ہیں اور شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے کانوں میں آ کر بات کہہ دیتے ہیں۔ وہ دکھائی نہیں دیتے لیکن سنائی، ظاہر ہے جس طرح سے وہ وسوسہ ڈالتے ہیں۔ جب ان کی مرضی کی شرائط مان لی جاتی ہیں تو وہ اس انسان یا مریض کے قرین سے، قرین وہ جن ہے جو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا لیکن حکم الہی سے یہ مسلمان ہو گیا اور یہ اسلام پر ہے، یعنی یہ مجھے برائی پر نہیں ابھار سکتا، لیکن ہر انسان کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی ہے جو انسان کے پیدائش سے لے کر آج تک کا ہمارا تمام ڈیٹا اس کے پاس محفوظ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری یادداشت ہے، اور یہی ہے جو نفس امارہ ہے اور انسان کو نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور برائی کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ اس قرین سے انٹریکٹ کر کے یہ جنات یا موکلات خبریں لیتے ہیں اور وہ آ کر بتاتے ہیں اس عامل کو، اور وہ عامل گھر کے افراد کے سامنے کچھ ایسی غیب کی خبریں ملا جلا کر پیش کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے، اسے تو وہ بھی پتہ ہے جو ہم نے اسے نہیں بتایا۔ اس میں صرف اور صرف مقصد مسلمان کو شرک میں مبتلا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر اس کا دھیان غیر اللہ کی طرف لگا دینا ہے۔ بزرگوں کے مزارات، درگاہوں پر، قبروں پر بھی شرک کا یہ دھندا اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، وہ کچھ نذرانے پیش کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اناج وغیرہ رکھتے ہیں، اور پھر جو دل میں سوچ کر آئے ہوتے ہیں وہ منت دعا پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اب ہر حاجت روائی کے لیے وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے فوراً سے بابے کا رخ کرتے ہیں۔ جو چیزیں نذرانے کے طور پر لائی جاتی ہیں وہ بعض اوقات ان کی آنکھوں کے سامنے اچک لی جاتی ہیں اور برتن انہیں خالی نظر آتا ہے، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی چیز قبول ہو گئی ہے اور ہماری دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ گھر میں چوری ہو جانے پر عورتیں ایسے بابوں کے پاس جا پہنچتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ چور کا پتہ لگاؤ۔ پھر یہ روحانی پیر بابے یا ایسی عورتیں بھی عاملین جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اپنے ساتھ کسی بچے کو لے کر آئیں، نابالغ بچے کو لے کر جایا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر مخلوق کی حاضری کروا دیتی ہیں۔ اس میں یہ کچھ ایسے منتر وغیرہ پڑھتے ہیں کہ بچے کا شعور معطل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کاندھوں پر بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اس وقت اس کا اپنا ہی قرین جن جو اس کے ساتھ ہے یا پھر موکلات کے ذریعے بچے کے منہ سے بلوایا جاتا ہے کہ یہ منظر ہے، فلاں شخص آیا اور اس نے یہ چیز اٹھائی اور وہ غائب ہو گیا۔ تو سوچئے کہ اگر آپ ایسے چور کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کیا اب آپ خود ہی قاضی بنیں گے اور خود ہی عدالت لگائیں گے اور اس کو سزا دلوائیں گے؟ یعنی آپ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ مریض کے نام اور والدہ کے نام کے ساتھ ہی ان کے ناموں کے پہلے حروف اور ان کے عادات اور پھر مزاج کو سمجھ کر جو موکلات ہوتے ہیں ان کو ان کی طرف ایک راستہ دے دیا جاتا ہے۔ پھر گھروں میں نحوست، رزق میں بے برکتی اور عجیب و غریب بیماریاں اور ایسی چیزیں مشاہدہ ہوتی ہیں کہ وہ ان کے لیے دوبارہ پھر انہی سے یا انہی جیسوں سے جا کر رجوع کرتے ہیں۔
باقاعدہ بہانے لگا کر یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، جبکہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے ہماری قرآن مجید، الہامی کتاب جسے آپ کپڑے میں لپیٹ کر کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، تو اسی کے اندر موجود ہے۔ سب سے بڑا حفاظتی حصار آیت الکرسی ہے۔ پھر الحمد شریف ہے جس کے نازل ہونے پر ابلیس نے ٹکریں ماری پہاڑوں سے، اور اس نے کہا کہ یہ کیا نازل ہو گیا ہے۔ پھر سورہ فلق اور ناس، اذان کے کلمات، سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات، باوضو رہنا، یہ سب آپ کے اورا کو مضبوط کرتی ہیں، نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کی سراؤنڈنگز، گھر جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ جاب کرتے ہیں، ہر جگہ کے اورا کو کلین کرتی ہیں۔ یہ آپ کا حفاظتی حصار ہیں۔ کسی بھی خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ مخلوقات دوسری ڈائمینشن سے آپ کی ڈائمینشن میں انٹر نہیں ہو سکتی کبھی بھی، کہ جب تک کہ آپ ان کو خود رسائی نہ دیں۔ بچے کو بالغ ہونے سے بہت پہلے پاکیزگی سکھائیے، اس کو بتائیے کہ ناپاک رہنا کیوں ممنوع ہے اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ حفاظتی حصار اس سے ٹوٹ جائے گا اور اندیکھی چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ دکھائی نہیں دیں گی لیکن وہ زندگی میں بے برکتی کا باعث بنیں گی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے سے لے کر مغرب سے کچھ دیر بعد تک کا ٹائم ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس دوران میں کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر بلا لو، دروازے بند کر لو، برتنوں کو ڈھانک لو، کیونکہ اس ٹائم پر کچھ مخلوقات، بہت کچھ ایسا ہے جو زمین سے آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور آسمان سے زمین کی طرف اترتا ہے۔ کچھ ڈائمینشنز کے کھلنے اور بند ہونے کا ٹائم ہے یہ۔ البتہ اس کے بعد، عشاء کے بعد آپ نکل سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، کوئی سفر اختیار کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی کام باہر نکل کر سکتے ہیں۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسنون دعائیں، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے دعائیں، سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے آیت الکرسی اور چوتھا کلمہ اور دیگر دعائیں، بے شمار مسنون دعائیں ہیں جنہیں اپنی زندگی کی روٹین میں شامل کر کے عجیب قسم کی الجھنوں اور نفسیاتی قسم کی پریشانیوں سے چھٹکارا ممکن ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مضبوط پناہ میں دے دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اس بات سے کہ یہ شیاطین یا یہ مخلوقات ہمارے پاس حاضر ہوں، اور ہم ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ نے پیدا کی۔ ہم نماز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل تھی تو اس کو شیئر کیجئے، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ زاویہ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔